آپ کی باتوں سے جو میں نے اندازہ لگایا کہ آپ علماء کے لیے سیاست کو موضوع نہیں سمجھتے، لیکن ہمارے ہاں عام تاثر یہ ہے کہ سیاست علماء کرام کا فرض ہے۔ ہمارے علماء کرام یہ دلیل دیتے ہیں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ ان کے انبیاء کا یہ پیشہ تھا سیاست۔ تو اس لحاظ سے تو ایک عالم کے لیے سیاست ضروری ہو جاتی ہے، سیاست کرنا، تو پھر آپ سیاست کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی ایک اہم دینی فریضہ آپ کیوں ادا نہیں کر رہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ سیاسی معاملات میں قوم کی رہنمائی کریں، یہ تو یقیناً علماء کا کام ہے۔ یعنی انہیں چاہیے کہ وہ سیاسی معاملات میں بھی دین کی حجت لوگوں پر قائم کریں۔ دین نے اگر سیاست سے متعلق کوئی ہدایات دی ہیں تو وہ لوگوں پر واضح کریں، یہ میں بھی کرتا ہوں اور یہ علماء کا فریضہ ہے۔ لیکن یہ کہ وہ انتخابی سیاست میں اتر آئیں، وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، یہ اصل میں ان کا کام نہیں ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ سیاستدانوں کی رہنمائی کریں۔ سیاستدانوں کی رہنمائی کے منصب پر وہ اپنے آپ کو اگر فائز سمجھیں گے تو وہ بڑی برتر جگہ پر ہو کر لوگوں کی رہنمائی کریں گے، اور حریف کا تعلق پھر ان کا کسی سے قائم نہیں ہوگا، بلکہ وہ سب کے حلیف ہوں گے، سب کے ساتھ محبت کریں گے، سب کو اپنی بات بتائیں گے۔ پھر پیپلز پارٹی بھی ان سے رہنمائی لینے کے لیے آئے گی، پھر مسلم لیگ بھی ان کی رہنمائی میں کام کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے منصب پر فائز ہوں اور ایک طالب علم کی طرح لوگوں کے سامنے دین کے حقائق واضح کرتے رہیں۔ یہ اصل میں علماء کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنی اس ذمہ داری کو جب ادا کریں گے اور جب اسے فرض منصبی سمجھ کر اسے پہچانیں گے، اس کے بعد ہی اصل میں وہ ٹھیک ایک عالم کے مقام پر اپنی قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ عملی سیاست میں حصہ لینا علماء کی ذمہ داری میں شامل نہیں؟ کسی لحاظ سے بھی شامل نہیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہی جیسے آپ کہیں کہ ایک ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا کلینک بند کرے اور انتخابی دفتر کھول لے۔ ایک عالم کا کام یہ ہے کہ وہ ایک معلم کا فریضہ انجام دے، یہی کام اسے کرنا چاہیے۔ جہاں تک ان پیغمبروں کا تعلق ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کی اور پھر قوموں کی قیادت ان کو حاصل ہو گئی، انہوں نے کوئی انتخابی مارکا نہیں لڑا تھا، وہ قوم کے اندر اس مقام پر نہیں کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں یہ منصب دیا، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا، تو انہوں نے اس کی ذمہ داریاں ادا لیکن کی۔ میرے صاحب شاید پاکستان کی حد تک آپ پہلے عالم دین ہیں جو کہ یہ فرما رہے ہیں کہ علماء کو عملی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں جتنے بھی نامور علماء کرام رہے، مولانا مودودی اور مولانا مفتی محمود سے لے کر مولانا غلام غوث ہزاروی تک، سب نے عملی سیاست کی، بلکہ جس عالم دین کو آپ استاد کی حیثیت دیتے ہیں، مولانا امین اصل اصلاحی صاحب، انہوں نے بھی عملی سیاست میں حصہ لیا۔ ہماری قوم کے انحطاط کی وجہ یہ ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر سارے ڈاکٹر یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ اپنے کلینک بند کر دیں گے تو لوگوں کی صحت کا کیا بنے گا؟ علماء کا کام قرآن مجید نے خود متعین کر دی ہے۔ قرآن مجید میں جو سورہ توبہ کی ایک خاص آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دین کا عالم بننا چاہیے لوگوں کو، آپ دیکھیے اس میں کیا بات کہی گئی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، بلکہ اس آیت کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے کہ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سب مسلمان تو یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن ان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے۔ وہ کیا کریں نکل کر؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ دین کے عالم بنیں، دین کی بصیرت حاصل کریں، دین میں تفقہ پیدا کریں۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا وہ کیا کام کریں، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، وہ اپنی قوم کو انذار کریں، قوم کو دعوت دیں، قوم کو خبردار کریں۔ علماء کا اصلی فریضہ یہ ہے، اور اپنے اس اصلی فریضہ کو وہ جب فراموش کریں گے اس کے نتیجے میں قوم میں انحطاط پیدا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان بگڑ جائیں، قوم کے اندر عمومی انحطاط پیدا ہو جائے، اساتذہ اپنی ذمہ داریاں نہ ادا کر رہے ہوں، بیوروکریسی کرپٹ ہو جائے، فوج میں انحطاط آ جائے، کسی جگہ بھی ہو، کون اصلاح کرے گا؟ آپ یوں سمجھیے کہ جس طریقے سے لوگ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہ رکھیں اور اپنی صحت برباد کر بیٹھے تو اس کے لیے ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے قوم کی ذہنی صحت اگر ابتری کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے علماء ہی ہیں جن کو اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر ان میں سے کسی شخص کا خیال یہ ہے کہ اس نے غلط میدان کا انتخاب کر لیا تھا، اسے ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے۔ جاوید صاحب، تو کیا ہم یہ سمجھے کہ مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا مفتی محمود، مولانا فضل الرحمان، یہ سب لوگ غلطی پہ ہیں؟ یہ حقیقت صرف آپ پہ واضح ہو گئی ہے؟ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ میں تو کسی بھی شخص پہ تنقید نہیں کرتا، میں ان سب لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں، ان کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ انہوں نے یقیناً کسی مصلحت کو سامنے رکھ کر یہ طریقہ اختیار کیا ہوگا۔ میں اپنی طالب علمانہ رائے دے رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بالاتر رکھے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں دین کے حقائق کی وضاحت کریں۔ دیکھیے ان کی سیاست بھی یہی ہے، معیشت کے معاملے میں، سیاست کے معاملے میں ان کو رہنمائی کے منصب پر فائز ہونا چاہیے، اور سیاستدانوں کو بھی توجہ دلانی چاہیے کہ ان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اپنے اندر کیا اخلاقی اقدار ہے جن کو پیدا کرنے کی صحیح کرنی ہے۔ علماء کا اصلی کام یہ ہے جس کو قرآن نے ایک لفظ انذار سے ادا کر دیا ہے، لوگوں کو خبردار کرنا۔ علماء کو اس سے بالاتر ہونا چاہیے کہ لوگ ان کو حریف یا حلیف کی حیثیت سے دیکھیں، اس سے بالاتر ہو کر وہ دین کی بات کریں، اخلاق کی بات کریں،
قوم کے کردار کی تعمیر کی کوشش کریں. ان کا اصلی تعلق اپنی قوم کے ساتھ معلم کا ہے. انہیں معلم بن کر استاد کی حیثیت سے اپنی قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے. ان کی اصل ذمہ داری ہے. علماء کو معلم بن کر قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن علماء انبیاء کے ورثاء ہیں. ہم دیکھتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں، عالم دین بھی تھے، عالم بھی تھے، سیاسی لیڈر بھی تھے، رہنما بھی تھے، کمانڈر بھی تھے. یہ سب ذمہ داریاں انہوں نے بیک وقت انجام دی ہیں. تو جب اگر آپ ان کے وارث بنتے ہیں تو پھر تو آپ کو اسی طرح سب کچھ کرنا چاہیے نا، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. یہ بات یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا فرمایا، انہوں نے اس کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی. وہ کبھی اس میدان میں نہیں اترے. کوئی ذمہ داری اگر ان کو پروردگار کی طرف سے دے دی گئی ہے تو اس کے فرائض کو انہوں نے ادا کیا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاً دعوت کا کام کیا. اس دعوت کے نتیجے میں جب ایک حکومت قائم ہو گئی تو آپ نے اس کی ذمہ داریاں بھی سنبھالی. کسی عالم کے ساتھ بھی اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اسے یہ ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے. لیکن سیاسی جدوجہد کے میدان میں جب وہ اترے گا تو یا حلیف ہوگا یا حریف ہوگا. پھر اسے کچھ لوگوں کے مقابلے میں اترنا پڑے گا، اسے لوگوں سے ووٹ مانگنے ہوں گے. اس زمانے میں آخر اس کے سوا کیا طریقہ ہے؟ یہ چیز اصل میں اس کو اپنے منصبی ذمہ داریوں سے الگ کر دے گی، وہ اس کو ادا کر ہی نہیں سکے گا. تو انبیاء علیہ السلام کے معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ وہ اصلاً دائی ہوتے ہیں دین کے. وہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو علماء کے لیے ہے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ انذار اور بشارت کے لیے بھیجتا ہے. قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی یہ بیان کیا ہے کہ رسول مبشرین و منذرین، وہ اصل میں انذار و بشارت کا کام کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں اگر کسی موقع کے اوپر قوم اپنی قیادت بھی انہیں پیش کر دیتی ہے تو ان ذمہ داریوں کو وہ ادا کرتے ہیں. یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کو ریاست کی ذمہ داری دے دی گئی، انہوں نے اس ذمہ داری کو امانت اور دیانت کے ساتھ ادا کیا اور قوم کی رہنمائی کی. یہ ایک چیز ہے. اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس حریفانہ کشاکش کے میدان میں اتریں اور سیاست کی جتنی تنگنائے میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں سب کچھ کریں اور اس کے بعد اپنی قوم کے اقتدار کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. دو باتوں میں بہت فرق ہے. چلو جو صاحب یعنی انبیاء کا معاملہ تو خیر غیر معمولی ہے، ان کی حیثیت بھی، ان کا مقام و مرتبہ بھی. خلفائے راشدین کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین دین کے عالم بھی تھے. حضرت علی کریم اللہ وجہہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حکمران بھی تھے اور عالم بھی تھے. یعنی انہوں نے سیاست بھی کی اپنے دور کی. وہ لیڈر تھے اصلاً اور اللہ نے ان کو دین کا علم بھی دیا تھا. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص اگر بادشاہ ہے، حکمران ہے، سیاسی لیڈر ہے اور خدا اسے دین کے علم سے بھی نوازے، یعنی وہ اصلاً سیاسی رہنما تھے، اصلاً قوم کی رہنمائی کے منصب پر فائز تھے. صحابہ میں جو علماء کرام ہیں وہ مثال کے طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے. یہ اصلاً علماء ہیں. ایک آدمی اصلاً عالم ہوتا ہے، اس کو یہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. ایک آدمی اصلاً لیڈر ہے، لیڈر کے لیے کوئی دین کا علم حاصل کرنا ممنوعات میں سے نہیں ہے. یعنی اس کی اصل شخصیت کیا ہے، پھر اسے اپنی اصل شخصیت کے لحاظ سے یہ معاملہ کرنا چاہیے. میں یہ کوئی جائز اور ناجائز کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس کا جو منصب ہے، جو ذمہ داری ہے، اسے اپنا وہ فرض اور وہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. پھر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے بعد اگر کوئی اس کے اوپر بار آ پڑتا ہے تو اس کے تقاضے بھی پورے کریں. اس سے